الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ امیر المؤمنین مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات علی گل مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا اور انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے نرم، شہد سے میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل وہی کھائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ یعنی زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یادیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت باتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا روشن بیان ہمیں سننے کو مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، کرم ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت جو ہے وہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب بات کہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آج انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتار کی رفتار اور انشاءاللہ الکریم اس سے متعلقہ موضوعات یہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں۔ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس پر میں نے ایسا پہلی مرتبہ ایک جو ہے وہ روایت پڑھی ہے، اور ہم نے پہلی مرتبہ پڑھی ہے، لیکن یہ روایت الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کا جو یہ اسپیشل نمبر ہے سیرت خاتم النبیین، اس کے اندر جو ہے یہ موجود ہے۔ دلائل النبوہ جو امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اس کی جلد نمبر 6 کے اوپر یہ روایت ہے کہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جب چھینکا تو اس نے یہودی نے کہا یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ جو ہے وہ رحم کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دی، ہداک اللہ، اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے، اور وہ یہودی فوراً جو ہے وہ اسلام لے آیا الحمدللہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا کیا ہی بات ہے اس کی، ماشاءاللہ۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے تعلق سے جو اس وقت ہمارا موضوع ہے، یعنی ایک تو بول اور ایک ہے اس کا انداز، اور ایک ہے خود اس بول کی فصاحت، پھر ہے اس بول کی گہرائی۔ یعنی اگر ہم اس طرح گفتگو کریں نا، تو ابھی آپ بھی بولیں گے، میں بھی بول رہا ہوں، تو ہمارا بول یا ہمارا بولنا، اس میں کوئی حکمت، کوئی معنی، کوئی گہرائی ہو یا نہ ہو پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا، ہم جو بول رہے ہیں اس کے بولنے کا سامنے والے پر اچھا اثر پڑ رہا ہے، برا اثر پڑ رہا ہے، اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا، جو ہم بول رہے ہیں کیا وہ بولنے کا موقع ہے، اس کا پتہ نہیں ہوتا۔
جتنا بول رہے ہیں اتنا ہی بولنا چاہیے تھا کہ اسے کم بولنا چاہیے تھا کہ زیادہ بولنا چاہیے تھا کہ اس کا پتہ ہمیں تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ایک جنرل گفتگو ہو رہی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو اعلان نبوت کا جو دور تھا وہ ایک ایسا دور تھا کہ جہاں پر یہ عرب کے جو لوگ تھے ان میں اپنی زبان کے کو لے کر بہت زیادہ وہاں پر ایک کانسیپٹ تھا کہ بھائی ہم جیسا کوئی فصیح کوئی نہیں ہے, اور جو غیر عربی تھے ان کو وجمی کہتے تھے, گونگا, اس کو بولنا ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو پھر یہ کہ لکھ لکھ کر کعبے کی دیواروں پر اشعار لگاتے تھے, اور یہ اشعار اس وقت تک لگے رہتے تھے جب تک کہ کوئی اس سے بہتر شعر نہ آ جائے, اور وہ اس شعر لگے ہوئے شعر کو یہ فخر کیا کرتے تھے اس کے اوپر. یعنی ایک تصور اگر ہم دیکھیں تو ایک تصور ہی ایسا تھا. اب ان حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان تھے. اچھا, یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بھی انہوں نے دیکھا, نوجوانی بھی انہوں نے دیکھی, جوانی بھی انہوں نے دیکھی. انہوں نے دیکھا کہ ان کو کوئی ایسا استاد تو تھا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ آپ کو تو آپ کے رب نے سکھایا, الرحمن علم القرآن. سبحان اللہ. تو یہ سب جانتے تھے. اب ان تمام یہ جو بیک گراؤنڈ ہے, اس پورے بیک گراؤنڈ میں اب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کلام فرمایا تو وہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, یہ اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے لوگوں کی سوچ سمجھ اور ان کو اپنی زبان اور اپنے کلام پر کس قدر ناز, فخر, غرور, بلکہ اس پر ان کے جھگڑے ہوتے تھے, لڑائیاں ہو جاتی تھیں. یعنی وہ حالات اور واقعات کو جب تک اپنے پیش نظر نہ رکھا جائے, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ شعر جو ہے نا اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا فرمایا شعر میں, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, کون؟ فصحاء عرب کے بڑے بڑے, یعنی جو عرب کے بڑے بڑے فصیح تھے جن کو بولنے پر عبور حاصل تھا, اور جب کلام کرتے تھے تو ان کا کلام لوگ مطلب کہ واہ واہ کر اٹھتے تھے, یار کیا کلام کیا. مگر جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا تو اعلیٰ حضرت اس پر فرما رہے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. اور یہ اعلیٰ حضرت نے بھی کوئی عام لوگوں کی بات نہیں کی, اعلیٰ حضرت نے بھی ان میں سے بھی جو بڑے بڑے تھے نا ان کا کلام کیا ہے. لفظ اعلیٰ حضرت کا چنا تو پھر اعلیٰ حضرت ہوتے ہیں نا. سبحان اللہ. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, دبے ہوئے ہیں, کہیں کچھ بھی نہیں ہے, بالکل مل گئے, ختم ہو گئے. کون؟ فصحاء. یہ خود لفظ فصحاء یہ کتنا فصیح ہے. جی. فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کیسے دبے لچے ہیں؟ کہ وہ جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. بالکل جیسے سختے میں آ جاتے ہیں, سن ہو جاتے ہیں, یہ کیا کلام ہو گیا بھائی, یہ کیا بات کر دی, کیا لفظ بیان کر دیا. سبحان اللہ. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جوامع الکلیم عطا کیا تھا. یعنی کہ آپ ایک لائن یا بالکل مختصر سی عبارت, میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہوتا, مگر آج تک ان کی تشریحات علماء لکھتے چلے آ رہے ہیں. یعنی اگر آپ 40 جتنی بھی لکھی گئی آج تک 40 حدیثوں پر شروحات جو لکھی, ان میں جوامع الکلیم حدیثوں کو لیا گیا. جی. اور یہ کئی محدثین کرام نے اس 40 حدیثوں کی فیضان پانے کے لیے, 40 حدیثوں کی برکت پانے کے لیے جو حدیث پاک میں آیا, تو اس کو لینے کے لیے انہوں نے وہ 40 حدیثیں جمع کی اور اس کی شروحات لکھی. اربعین نووی آپ دیکھیں, میرا خیال ہے کوئی 94-95 میں میں نے اربعین نووی پڑھی ہوگی, اتنے پرانے. اور اس وقت بھی میں نے یہی جوامع الکلیم کے تعلق سے جو روایتیں تھیں ان کو میں نے وہاں پر پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی, جس میں انما الاعمال بالنیات بھی روایت لکھی گئی تھی. پھر مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے, وہ روایت وہاں لکھی گئی تھی. پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت, کیونکہ وہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں, پھر وہ روایت لکھی گئی تھی کہ
انسان کو اس نے اسلام سے یہ بھی کہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے، یعنی یہ ایک لائن کے میرے آقا کے ارشادات ہیں. اور پھر اس کے علاوہ اور بہت کچھ ارشادات. کسی نے آ کر نصیحت مانگی، غصہ مت کر، ایک دو جملے، غصہ مت کر، غصہ نہیں، ختم، بات ختم ہو گئی. اچھا پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس کلام پر جو آپ نے بھی موضوع لیا اگر بات کریں تو ہمارے یہاں یا تو بہت طویل کلام ہے جی، یا پھر یہ بھائی تھوڑا وضاحت تو کرو کہنا کیا چاہے. یعنی آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آدمی سلمان بھائی 10 15 20 منٹ تک بات کرتا ہے اور 15 20 25 منٹ کے بعد ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے. اچھا میرے ساتھ یہ تجربہ ہوا ہے کہ لمبی چوڑی گفتگو سننے کے بعد سننی بھی ہے، کاٹنی بھی نہیں ہے بات. یہ بھی ہم نہیں کر سکتے کہ ہم بات کاٹیں، یہ بھی سنت نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں نا آپ کی بات ہمارے ساتھ کا چلا، معاف کیجیے گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ کل پرسوں بھی یہی ہوا ہے، بات کیجیے گا میں آپ کی معاف کیجیے گا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. چلو بھائی کاٹ جب کیا کر سکتے ہیں. تو اب بچہ بات نہیں کاٹی آپ نے، 15 سے 20 منٹ تک آپ 10 منٹ تک میں نے باتیں سنی ہے، اس سے زیادہ باتیں سنی ہیں اور فائنلی مجھے یہ کہنا پڑا ہے. پوائنٹ کیا ہے آپ کا؟ اب فرمانا کیا چاہتے ہیں، آپ کا وہ مدعا کیا ہے. پھر میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اب وہاں سے وہ دوبارہ گفتگو کا ان کا وہ آغاز ہوگا. اچھا یا پھر اتنی مختصر گفتگو کہ بھائی کچھ میسج ہے. مجھے میسج پہ باقاعدہ اگر میں کہوں کہ متعدد مرتبہ، کئی مرتبہ مجھے کوسچن مارک لگا کر دینا پڑتا ہے. جب کہنا یعنی آپ تو سمجھ گئے، ہم آپ کی طرح سمجھدار نہیں ہیں، ہم آپ کی طرح عقل مند نہیں ہیں، ہم آپ کی طرح کو بہت زیادہ اپروچ ہماری نہیں ہے، ہم بہت معمولی سے ایک لوگ ہیں، عام سے لوگ ہیں، ہماری کوئی عقل تو آپ کی طرح تو ہے ہی نہیں. ایسے وہ کیا بولوں میں. تو اب آپ سمجھیے اور آپ نے مجھے ایک اشارہ بھیجا. اچھا اشارہ بھی کو آپ کی میری گفتگو چل رہی ہو تو اشارے میں تو ربا اشارتن ابلغ من عبارتن، ہم نے عبارت پڑھی ہوئی ہے کہ کچھ اشارے یا کئی اشارے یہ عبارت سے زیادہ بلیغ ہوتے ہیں. مگر وہ کچھ مقدمہ تو ہو گفتگو کا، کوئی سیاق و سباق پیش نظر ہو، پھر آپ نے کوئی اشارہ کیا تو وہ جیسا آپ جملہ کہتے ہیں کہ دانش مندارہ اشارہ کافی است، ٹھیک ہے، فارسی میں اس کو کہتے ہیں کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اب وغیرہ وغیرہ. لیکن باقاعدہ کوسچن مارک دینا پڑتا ہے کہ آپ کہنا، ہاتھ جوڑ کر باتوں کا بھیجنا پڑتا ہے کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. اچھا یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا ماحول ہے. اچھا پھر ہم جب بات کریں گے تو اتنی تیزی سے بات کریں گے بعضوں کا، یعنی بعض وائس میسج آتے ہیں اس کو 1.5 پر لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ 1 پر بھی 2 کا کام کر رہا ہوتا ہے. میں آج کل جو لینگویج ہے میں اس سے اسلامی بھائیوں کو سننے دیکھنے والوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہ واٹس اپ تو آپ تقریباً بچے کے ہاتھ میں گویا ہم کہہ سکتے ہیں. جب بعض وقت بھیجنا پڑتا ہے کہ تھوڑا سا مہربانی کر کے رک کر بات کریں. اچھا بات یا تو کریں گے ایسی کہ وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی. یہ ہمارا ماحول ہے، میں اپنے پہلے ماحول کی ہم گفتگو کر رہے ہیں. یا بہت تیز یا بہت سلو، اتنی سلو کہ ہم کو 2 پر جا کے، بعضوں کی وائس میں 2 پر جا کے سنتا ہوں اور جو 2 پر بھی یہ 1 کا کام کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ، ایسا لگتا ہے کہ جو اعتدال ہے، بیلنس ہے، جو میانہ روی ہے وہ مسنگ ہے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. ہم اپنی پہلے تو جو انداز میں نے چند بیان کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ تبلیغ کے لیے تشریف لائے، ٹھیک ہے، آپ دین کی تکمیل، اخلاق کی تکمیل، دین پہنچانے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ تشریف لائے اور آپ کی بعثت کے تشریف لانے کے اور کئی مقاصد بھی بیان ہوئے، قرآن میں بیان ہوئے، حدیث میں بیان ہوئے. تو یہ لازم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے والے کی سمجھ میں آئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس کا التزام فرمایا. اب میں آپ کو ایک قرآن کریم کی آیت کی طرف جو ابھی باتوں میں آ رہی ہے، وہ سورہ بقرہ میں ہے نا، آیت نمبر 103-4 میں شاید یہ ہے وہ رائنا والی. جی
کہ لا تقولوا راعنا ہاں وقولوا انظرنا واسمعوا، کیا ہے واسمعوا، واسمعوا، اور پہلے سے ہی توجہ سے سنو، جی کیونکہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کلام کرتے ہی نہیں کہ سمجھ میں نہ آئے. جی آپ کے کلام کا انداز ایسا نہیں تھا جیسا ہمارا ہوتا ہے، ہم تیز بولتے چلے جاتے ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہ تھا. آپ بات کرتے تھے، رکتے تھے، سامنے والا سمجھ لے. حتیٰ کہ گفتگو سے اول و بعد میں بھی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا ذکر کیا کرتے تھے، سبحان اللہ. اور اہم ترین بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار دہرا دیا کرتے تھے، جی جو ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں. جی اور سننے والا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات توجہ سے سن لیتا تھا، توجہ اس کی ضروری ہوتی تھی، سن لیتا تھا، اس کو یاد ہو جاتی تھی. آپ دیکھیے ہمیں کتنی حدیثیں پہنچی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. وہ حدیثیں صحابہ کرام نے کس طرح سنی، کس انداز پر سنی کہ انہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کلمات یاد ہوگا. حتیٰ کہ یہ میں جب پڑھتا ہوں سلمان مدنی، جی میں باقاعدہ اس پر غور کرتا ہوں، بس وہ کیا عالی شان اور ذیشان انداز مبارک تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. سوچتا ہوں کبھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام فرما رہے ہیں، اور کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ سننے والا گویا کہ لفظ گن لے. واہ واہ واہ. اچھا اب یہ انداز جو وہ کیا معتدل انداز مبارک ہوگا کہ سننے والے کو کوفت بھی نہیں ہو رہی. بھائی اتنا مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ادا میں کوئی ایسی چیز تھی کوئی نہیں کہ سامنے والا اسے کوفت کھائے. جی جو انداز تھا وہ ایسا ہی تھا کہ وہ واری واری جاؤں، میں قربان جاؤں، میں مطلب کہ جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. یعنی ان کا کلام بھی ان جیسا کسی کا نہیں، مسکرانا بھی ان جیسا کسی کا نہیں، ان کا سمجھانا بھی ان جیسا کسی کا نہیں، ان کا مسکرانا بھی ان جیسا کسی کا نہیں. اچھا پھر گفتگو کے دوران مسکرانا، سامنے والا اتنا اٹریکشن آتا ہے اس کے اندر جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں. موقع محل کے حساب سے بھی آپ دیکھیں گے، میں اگر آپ سے یا آپ مجھ سے کوئی بات کر رہے ہو، موقع محل ہے، آپ کو کسی کے انتقال ہے، کسی کے زخم ہونے کی اطلاع تو مسکراتے ہوئے نہیں دیں گے. لیکن جنرل جیسا گفتگو کر رہے ہیں، اگر اس گفتگو میں اگر ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے اور مسکراتے ہوئے بات کرتے ہیں، اب مانے نہ مانے، جب آپ مسکراتے ہوئے بات کرتے ہیں نا تو سامنے والا آپ کی بات سننے میں انرجیٹک ہو جاتا ہے، اس میں سننے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اس میں سننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. اچھا وہ آپ کی گفتگو سے لطف اٹھا رہا ہوتا ہے، جبکہ گفتگو بھی صحیح ہو. گفتگو میں نے شروع میں ایک عرض کر دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، ہم جب گفتگو کر رہے ہیں اگر وہ ستھری ہے، گناہوں سے پاک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، بول میٹھے ہیں، انداز مصلحانہ ہے، تحکمانہ نہیں، مصلحانہ ہے، حکیمانہ ہے، عاجزانہ ہے، واہ 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 واہ، اور ساتھ آپ کی مسکراہٹ ہے، کیا بات. اور سامنے والے کو آپ ایک مدلل انداز میں گفتگو کر رہے ہیں اس کی. اچھا پھر اس کی عقل کے مطابق گفتگو کریں. یہ روایت شاید آپ نے پڑھی یا سنی ہوگی، پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں بھی اس روایت پر کلام ہوا، بات چیت ہوئی، کہ روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں فرمایا، ہم انبیاء کرام کو یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں. جی اب ایک تو لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا، اور اس انداز سے کلام کرنا کہ ان کی سمجھ میں آ جائے. تو یہ جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز تکلم تھا، جی اس کے تعلق سے میں نے کہا چند یہ ماشاء باتیں اللہ. میرے سبحان اللہ. تھی، اور یہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کہ ہم جو چیخ چیخ کر بات کرتے ہیں اور
جاتے ہیں تو ایسے جاتے ہیں کہ 5ویں گیئر میں گاڑی گئی اس کے بعد کوئی گیئر تبدیلی نہیں ہو رہا اور جا ہی رہے ہیں. ارے بھائی رکو تو صحیح, سنو تو صحیح, وہ ہماری بھی کوئی 2 باتیں سن لو. تو وہ جو کنورزیشن جو ایک اسکیل ہے, جی کمیونیکیشن, کوآرڈینیشن, کنورزیشن, یہ ایک اسکیل ہے. ایون کہ کورسپونڈنس ایک اسکیل ہے. یہ سب اسکلس ہیں جو کہ انسان کی زندگی میں بہت میٹر کرتی ہیں. کیا ہوا, کسی سے خط و کتابت کرتے تو انداز کیا ہے. ماشاءاللہ جو بھی کتاب شہزادہ حضور کے بیانات کی جو آئی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات پر, میں نے اس کو چند صفحات دیکھے, بہت خوبصورت یہ ماشاءاللہ پیشکش ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ کی, اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے. اور وہ مکتوب یا لیٹر جو ہم دیکھتے ہیں جن کو لکھے کس انداز پر لکھے, اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان میں انتخاب جو لفظوں کا ہے, دین کی دعوت دے رہے ہیں, اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, اور بھی مکتوب آپ کو ملیں گے. صحیح, تو یہ ہے ماشاءاللہ. صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے, تو اس کی ذرا وضاحت فرمائیں کہ کیا ہر بار یہی انداز ہوتا تھا؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ نے فرمایا کہ گفتگو جو ہے وہ اس انداز سے فرماتے تھے کہ سامنے والا جو ہے وہ ان کے الفاظ گن لیتا تھا. تو اس کو بھی تھوڑا کلیئرٹی کے ساتھ اور تھوڑا اس کو ہم اپنی زندگی کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ اس کو ہم کہاں لے کر آئیں, کیسے لے کر آئیں, کس مقام پر کس طرح بات کریں. تو اس کو اگر وہ ساتھ کر کے ملائیں گے تو آج ہمارے لیے بھی ایک سیکھنے کی بات ہے. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جہاں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ اب 3 بار دہرانا, جی اس کے ساتھ اہم کے ساتھ لکھا ہے. کوئی اہم بات, یعنی ہر بات اہم, لیکن کوئی ایسی ہوتا تھا کہ آپ کو ایک مین میسج دینا ہے یا کوئی ایسی چیز دینی ہے, تو اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دہراتے تھے کہ سامنے والے کے یہ بات سننے والے کے ذہن نشین ہو جائے. صحیح. یہ ہم دیکھیں بیان کے دوران بعض اوقات آپ سے اور ہم سے یہ چیز ہوتی ہے, ایک بات ہم نے دہرائی اور دوبارہ ہم اس کو دہراتے بھی ہیں. جی یہ تحسین کلام بھی بنتا ہے, صحیح, اور سامنے والے کے ذہن میں دوبارہ یہ بات بیٹھ جاتی ہے. آپ ایک بار پھر میری روایت سنیے, میں آپ نے جب کوئی روایت سنا ایک بار پھر سنیے, اچھا اب ایک بار پھر سنیے, جب آپ 2 3 بار اس کو سناتے, اچھا توجہ لے رہے ہیں آپ. یہ بھی میرا بھی تجربہ ہے کہ پہلی بار سنائی تو پہلی بار سنائی تو اس کو سنا, لیکن جب اس کو ایک بار پھر سنائی مزید توجہ لے کر, تو سننے والوں کی دلچسپی کو میں نے خود نوٹس کیا کہ دلچسپی بڑھ جاتی ہے, اور بہت اب آپ اس کو یاد کر لیں جو میں نے کہا ہے, تو وہ اور ان کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے. تو یہ گھر میں, دفتر میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, مدارس میں, جہاں بھی ہیں, جو استاد ہے, مربی ہے, ناصح ہے, مصلح ہے, مینٹور ہے, اس طرح جو بھی یہ جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں, یہ جو کیٹیگری ہے, اس سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو اختیار کرنا چاہیے. اسکول, کالج, یونیورسٹی کا وقت بھی آپ نے بھی گزارا, میں نے بھی گزارا ہے. مدارس میں آپ نے وقت گزارا ہے, میں نے بھی گزارا ہے. جن اساتذہ نے, جن استادوں نے, جن ٹیچرز نے ہمیں جس انداز سے پڑھایا, سمجھایا, آج ان کی باتیں, کئیوں کی باتیں یاد ہی نہیں کیا باتیں کی تھی. صحیح, رائٹ. کئیوں کے وہ جملے آج تک یاد ہیں, آج بھی یاد, یعنی 88, 87, 89 میں پڑھی گئی باتیں آج تک یاد ہیں بعضوں کی, اور بعضوں کی یاد ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کہا تھا, نام بھی یاد نہیں ہے. ہاں ہمیں اچھا جن کی باتیں یاد ہیں ان کے نام بھی یاد ہیں, ایسے ہی, یہ بھی فائدہ ہے. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. اچھا وہ ٹاپک بھی یاد ہے, صحیح, کہ ٹاپک کیا تھا. اچھا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا میں نے یہ بھی پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور اہم بات کرنے سے پہلے کوئی ایسا جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگلا توجہ لے لے, اس کی توجہ لے لیتے تھے. مثال کے طور پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دعا تعلیم کرنی ہے, ٹھیک ہے, ایک دعا تعلیم کرنی ہے. اب دعا کی تعلیم کرنے سے پہلے جو کلام ارشاد فرمایا, وہ کلام کیا تھا وہ سنیے. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, کہ معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ ابتدا ہے. اب اس کے بعد تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر گم ہو گئے نا, مطلب مصطفیٰ کریم نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں.
یہ کوئی بھولنے اب تو یہ تو کبھی بھی ذہن سے نہیں نکل سکتی بات، اور انشاءاللہ قیامت تک غلام یاد کرتے رہیں گے ان باتوں کو۔ اس کے بعد اگلا کیا ارشاد ہے؟ نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ دعا سے پہلے ایک کلام، اور وہ کلام کی مٹھاس کے ساتھ ساتھ یہ دعا تو کیسے ذہن سے نکلے گی؟ تو اس طرح کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام ہوتے تھے۔ اور اب تو ہم گفتگو کی بات کریں نا، کلام کی بات کریں، چیخنا نہیں تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کے اندر، تیز تیز بولنا نہیں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے اندر۔ آپ بڑے مطلب اختصار ہوتا تھا، لیکن ایسا نہیں کہ بات پوری نہ ہو اور طوالت بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ مطلب سمجھے کہ بڑی بڑی بیلنس ڈسکشن تھی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم اس کو اپنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس پیارے پیارے مہینے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تکلم کی نعمت، اس کا فیضان اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو جائے، بات کرتے ہوئے حسب حال حسب ضرورت مسکرانے کی عادت بھی آ جائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ صاحب اگر بندے کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ میں نرمی سے بات کہوں گا تو یہ سنے گا نہیں، اس پر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عموماً جب بندے کے پاس اتھارٹی آتی ہے نا، تو اتھارٹی کے ساتھ پھر ایک بندے کا ایک جو ہے وہ لہجہ بھی آتا ہے، چونکہ اس کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے، یعنی اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ جو وہ کہے گا وہ ہو جائے گا۔ کسی کی قسمت کا فیصلہ کر سکتا ہے، کسی کو نکلوا سکتا ہے، کسی کو لا سکتا ہے، کسی کا یوں بولیے کہ اس طرح سے فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب وہ بندہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں بات بناؤں گا، لفظ آسان، لفظ جو ہے وہ ہلکے لے کر آؤں گا، تو یعنی یہ ایک تکلف کے ساتھ بعض اوقات یہ کام کبھی ایسا کیا نہیں اصل میں، جو چیز کرنے سے اس کو خدشہ ہے نا، اس نے اس انداز کو کبھی اپنایا نہیں۔ اس خدشے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اس نے وہ انداز ہی نہیں اپنایا، اور اس انداز کو نہ اپنا کر اس نے کتنا فائدہ حاصل کر لیا۔ اس انداز کو نہ اپنا کر اس نے کتنے مطلب کہ پلوں سے وہ مطلب کتنے انہوں نے مطلب پہاڑ کھڑے کر دیے۔ انہوں نے وہ اس ڈر اور اس خوف اور اس اندیشی کی وجہ سے انہوں نے وہ انداز اختیاری نہیں کیا جس کا تعلق نرمی سے کہہ لیں، عمدگی سے کہہ لیں، اور مصلحانہ انداز کو کہہ لیں۔ بالکل اگر ہم شریعت مطہرہ کو بغور پڑھتے ہیں تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کس کو کہاں کتنی سختی کی اجازت ہے۔ یہ ایک ٹاپک بالکل جنرل ہے، کبھی کوئی ایسا موضوع آیا کہ کون کس پر کتنی سختی کر سکتا ہے کہ یہ سختی شریعت اس حد تک تو قبول کر لے گی، اس کے بعد پھر سختی کرنے والا بھی ظالم ٹھہرے گا۔ تو یہ ٹاپک چینج ہے۔ جرنل جو ہم اپنی ڈسکشنز کر رہے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ حتیٰ کہ آپس میں جب کوئی چینل پہ بھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہو تو آپ اس پہ بھی غور کریں۔ سم ٹائم مجھے بھی تھوڑا سا وہ اچھمبا سا ہو جاتا ہے کہ یار مطلب وہ گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، کاٹنے والا تو انداز نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو سن آپ رہے ہو مجھے، مطلب میرے سامنے سلمان مدنی ہے، مگر بیسیکلی میرے سامنے سلمان مدنی نہیں ہے۔ بیسیکلی میرے سامنے یہ آڈینس ہے، کون؟ جو مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہی، ان کو میں نظر آ رہا ہوں۔ میں ایک ایسی آڈینس سے بات کر رہا ہوں جو میرے لیے غیب ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے ہی نہیں میرے سامنے۔ ان کو میں نظر آ رہا ہوں، یہ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اب ان میں مجھے دیکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے بچے سن رہے ہوں، مجھے خواتین اسلامی بہنیں سن رہی ہوں، مجھے بوڑھے سن رہے ہوں، مجھے بڑی عمر کی اسلامی بہنیں سن رہی ہوں، پڑھا لکھا آدمی سن رہا ہو، کم پڑھا لکھا آدمی سن رہا ہو، نوجوان سن رہا ہو، ٹیچر سن رہا ہو، اسٹوڈنٹ سن رہا ہو، دینی طالب علم سن رہا ہو، کوئی استاد سن رہا ہو، کوئی بہت اچھے عالم دین شفقت فرما رہے ہوں، کوئی بھی مطلب کہ اس حوالے سے ہم غور کریں۔ اب میں چینل پہ بات کر رہا ہوں سلمان مدنی، اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے دیکھنے سننے والوں کی یہ تعداد ہو سکتی ہے۔ اب مجھے دیکھنا ہے کہ میں نے کون سی بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے، اور کس انداز سے بات کرنی ہے۔ اچھا، پھر پیٹرن دیکھنا ہے۔ ابھی جو ہمارا پیٹرن ہے یہ ڈسکشن پیٹرن ہے،
ٹھیک ہے. اور یا ایک اور پیٹرن ہوتا ہے بیان کا پیٹرن الگ ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا انداز کتابوں میں الگ لکھا ہوا ہے کہ آپ جس انداز سے بیان کرتے ہو، بعض اوقات وہ انداز جس کیفیت پر ہوتا تھا، اللہ اکبر، جو کیفیت، یہ سیرت مصطفیٰ میں یہ انداز لکھا ہوا ہے. اور مطلب کہتے ہیں نا کہ زبردست انداز ہوا کرتا تھا، اور کبھی انداز کچھ اور ہوا کرتا تھا. پھر وہ جیسا موضوع ویسی بات، ویسا انداز. جی. اور پھر جب فارغ ہوتے بیان سے، ممبر سے نیچے تشریف صحابہ کرام کے ایسے بالکل نارمل پوزیشن میں آپ کا گلنا ملنا اور بیٹھنا بھی لکھا گیا، میں نے پڑھا ہے اس کو. وہ ایک الگ پیٹرن ہے، یعنی کہ پریچنگ میتھڈ، جی، ٹیچنگ میتھڈ، واہ واہ واہ، پریچنگ کم ٹیچنگ، یہ میتھڈ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ سب الگ الگ میتھڈ ہیں. صحیح. تو ان تمام کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ جو والد ہیں، جو والدہ ہے، جو استاد ہے، جو سمجھانے والا ہے یا جو بات کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ وہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایسے چھوٹے موٹے کلپ بھی چھوٹے سے آ جاتے ہیں نارمل، او بھائی آپس میں گفتگو دونوں لڑائی ہو گئی. اب یہ بھی ہے، کہتے ہیں وہ لوگ پڑھے لکھے ہوں، کہتے ہیں کہ وہ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، مگر ان کی ویڈیو مارکیٹ میں آ جاتی ہے کہ بھائی یہ تو ہاتھا پائی کر رہے ہیں، اسٹوڈیو میں لڑائی، لڑ پڑتے ہیں. اب اللہ بہتر جانے کہ وہ کیا کیفیت ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے. رحم کرے. تو اب یہ کیا چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آ جاتی ہیں، ہنسانے کے لیے آتی ہیں لوگوں کو کہ مذاق اڑا ہوتا ہے ایسا. تو ہم گھر میں بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں سلمان مدنی، آپ بچوں کو لے کر بیٹھے تو آپ کس طرح بات، اچھا بچوں کو لے کر بیٹھنے کا بھی الگ الگ موضوع. اب آپ بچوں کے ساتھ ایک تفنن والا ماحول ہے، ایک ان کو ایک لبھانے والا، خوش کرنے والا ماحول لے کے بیٹھے ہیں، کچھ کھلانے پلانے والا ماحول ہے. ایسی کوئی آپ بات کریں، کوئی سیریمنی ہے اس طرح کر رہے ہیں. کبھی کو واقعی نصیحتیں کرنی ہوتی ہیں، بچہ غلطیاں کر رہا ہوتا ہے، بچی غلطی کر رہی ہوتی ہے، اخلاقی خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، اور نمازوں کی پابندیوں کے مسائل ہوتے ہیں، بے حیائی کے والے معاملات ہوتے ہیں. تو اب وہ والد صاحب کی گفتگو کا انداز ڈیفینیٹلی وہاں پر اس کا جو تقاضا اس کے مطابق بات کی جائے گی. اسے شوہر کا بیوی کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، تو یہ ساری چیزیں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ میٹر کرتی ہیں. تو میں اسی طرف جو ہے وہ آنا چاہ رہا تھا، اور آپ نے ماشاءاللہ اس کو آخر میں بیان کر ہی دیا. لوگوں کا انداز سلیکٹیو انداز ہوتا ہے، جہاں سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں فائدہ ملے گا، وہاں ہمارے الفاظ بھی سیٹ ہو جاتے ہیں، وہاں ہمارا انداز بھی پلائڈ ہو جاتا ہے، وہاں پر ہمیں طریقہ بھی آ جاتا ہے، سلیقہ بھی آ جاتا ہے. اور جب گھر کی باری آپ کریں یا رشتہ داروں کی باری کریں، بات کریں ان کی، تو اس کے پتہ ہوتا ہے بھئی یہ کہاں ہے، یہ گھر میں رہنے ہیں، بچے ہیں، بچے ہی رہنے ہیں. ابھی آپ کہہ رہے تھے بچوں کے ساتھ بیٹھے، تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آج بچوں کے ساتھ بیٹھتا کون ہوگا، کیونکہ آج بندہ بھی خود بھی موبائل پر ہے. بیٹھ رہے ہیں بچے، آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے ہیں. جی، بچے نہیں بیٹھ رہے ہیں. بچوں کو پتہ جب بھی بیٹھیں گے نا تو 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی نصیحتیں آنی ہیں، بغیر نصیحتوں کے بھی، یعنی بغیر نصیحتوں مرادی کہ کوئی ان کی گفتگو سننے کے لیے بھی بیٹھے صحیح، اور بات چیت ایسی کرے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہماری بات بھی ہمارے والد، ہمارے بڑے سنتے ہیں. جب ہم بات کری گفتگو اور اس طرح کا موضوع ہمارا ہے، جی، آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز تھا، جب کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اس کی بات پوری سنتے اور پھر اس کی بات توجہ سے سنتے تھے. ہماری طرح نہیں تھی کہ آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں اور میں آپ کی گفتگو کے دوران موبائل بھی دیکھ رہا ہوں، میسیج بھی سن رہا ہوں، میسیج بھی کر رہا ہوں، اور آپ کو کہہ بھی رہا ذرا ایک منٹ سلمان بھائی پلیز 1 منٹ. اچھا آپ میرے سے کیا الجھیں گے، کیا بحث کریں گے؟ اچھا یہ میں آپ کے ساتھ، آپ کسی اور کے ساتھ، اور ہم کسی اور کے ساتھ، میں کسی اور کے ساتھ، کوئی میرے ساتھ، تو ہم آپس میں یہ کر لیں گے. لیکن کیا آپ کے پاس اگر کوئی بہت ہی اہم شخصیت ہوگی، کیا اس کے سامنے آپ ایسا کریں گے؟ آپ کریں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مینرز ہیں، وہ ادب ہے، وہ طور طریقہ ہے. اگر اخلاق اللہ کے لیے ہے تو پھر سب کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیا بات ہے، بات ہے نا. یہ اخلاق تو اللہ کے لیے، ہمیں تو ثواب لینا ہے اپنے اخلاق سے، حسن اخلاق سے. تو اس طرح یہ چیزیں کہ پوری والد صاحب بیٹے کی بات سنے، بیٹا والد صاحب کی بات سنے. ہونا یہ چاہیے کہ
اس ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم لیں گے، اور یہ نہ لینے کی وجہ سے کئی لوگ جو اتھارٹی ہوتے ہیں وہ ان کے ڈیمیجز کی مجھے اطلاع ہے، تو ان کے ساتھ جو کام کرنے والے جو ان کے ماتحت لوگ ہیں وہ مطمئن نہیں ہوتے. یعنی کہ میں ان اتھارٹیز سے بات کر رہا ہوں اس وقت کہ جن کو کچھ قہر و تسلط ہوتے ہیں، جو اوپر ہیں، ان کے لوگ نیچے کام کر رہے ہیں، اور جب وہ کسی کو وقت دیتے ہیں یا کوئی ان سے وقت لیتا ہے اور جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ ان کی بات بڑی بے توجہی کے ساتھ سنتے ہیں، بہت ہی بے پرواہی کے ساتھ سنتے ہیں، اور ان کو گویا کہ زبان قال سے نہیں زبان حال سے میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ یار جلدی کرو یار، مطلب میں تمہاری طرح فارغ آدمی نہیں ہوں. اچھا، وہ مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ چل رہے ہوتے ہیں، یار بڑی مشکل سے بندہ ملا ہے، چلو یار دو باتیں کر تو لو، اب جس حالت میں بھی سن رہا ہے سن لیں. مگر میں آپ کو یقین دلاؤں آپ نے اس کے دل میں کوئی جگہ بنائی نہیں ہے، بلکہ سمجھ دے گا، وہ یہ سمجھے گا یہ مجھ پہ مسلط ہے. تو یہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ادائے مبارک ہے کہ توجہ سے سننا اور اس کی پوری بات سننا. یعنی حتیٰ کہ کوئی کان میں بھی بات کرتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کان مبارک اسے ہٹاتے نہ تھے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی ہاتھ ملاتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ نہ واپس لیتے جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ اپنی طرف نہ لے لے. سمجھ نہیں آتی، میں سمجھ تو کیا بات کریں گے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. میں یہی کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ یہ مطلب کہ آپ سوچئے کتنے آپ مصروف ہو. یار میں کتنا مصروف ہوں، کیا ہے آپ کی میری ذمہ داریاں کیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس آپ نے جو مقاصد بیان کیے اپنے تشریف آوری کے، اس کو پڑھیں تو صحیح، قرآن کے اندر پڑھیں اس کو، آپ حدیث میں تو پڑھیں، اور مقام و مرتبہ تو دیکھیں. صحابہ جانتے نہیں آتے کہ ان پر قرآن نازل ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ادنا سی ان کی بارگاہ میں بے ادبی ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہے. ہم ان کی بارگاہ میں جن کے یہاں آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہم ان کی بارگاہ میں جہاں زیادہ بیٹھ جائیں تو اللہ پاک قرآن کریم کی آیت نازل فرما دیتا ہے کہ چلے جائے کرو، یہ تمہیں نہیں کہیں گے جانے کا. یعنی جن کی بارگاہ کے ادب اللہ سکھاتا ہو، واہ واہ، اللہ بیان کرتا ہو قرآن کریم کے، کیا بات. کہ صحابہ کرام نہ جانتے تھے، کچھ جانتے تھے. اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح گفتگو ہوتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان کو وقت عطا فرمایا کرتے تھے. اس نے، میں آپ کو بتاؤں، اس موبائل کے معاملے نے بھی ہمیں اخلاقی طور پر ڈیمیج کیا ہے. تو میری درخواست آپ سے یہ ہے، یہ شاید میرا کلپ بنے تو اس کو تھوڑا سا شارٹ کر کے بھی نکال دیجیے گا. اس میں میری درخواست یہ ہے کہ جب اس طرح کوئی بھی، بھلے آپ کا چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہے، آپ آفس میں، آپ کا پیون ہی کیوں نہ آ گئے، آپ آفیسر ہیں، آپ کا ماتحت آ گئے، آپ سپروائزر ہیں، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، دنیاوی تو آپ کی کوئی پوسٹ ہے یا کسی بھی طرح سے آپ کی کوئی ذمہ داری ہے، کائنڈلی ایسے موقع پر یا تو موبائل جیب میں ڈالیں یا موبائل کو الٹا رکھ دیں، مہربانی کر کے. ہاتھ میں رکھیں گے نظر کیسے نہیں، آپ اس کی بات نظر نہیں آئے گا نا، ہاتھ میں رکھیں گے. آپ سلمان بھائی اس کی، آپ تو ایسا نیک آدمی ہیں، آپ جو اللہ مجھے نیک بنا دے، مگر مجھے بعض اوقات مجھے بھی ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں بعض اوقات مجھے موبائل رکھنا پڑتا ہے، میں پہ وضاحت کرتا ہوں کہ میں نے یہ موبائل کیوں اس طرح رکھا ہے. بالکل، ہمیں مشوروں میں بالکل اس کا تجربہ ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں وضاحت کر دیتا ہوں. لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی بات کرے جی، اور اس کی بات کو مطلب کہ اس طرح اس کو فیل ہو جائے کہ یار یہ مطلب کہ وقت لیا. یعنی کہ کوشش یہ ہونی چاہیے سلمان مدنی کہ آپ نے اگر مجھے کہا یا میں نے آپ کو کہا، ہم نے ایک دوسرے کو وقت دیا، تو وہ وقت میں نے آپ ہی کے لیے رکھا، آپ نے میرے لیے رکھا ہے. بھلے آپ 5 منٹ کا وقت رکھیں، 10 منٹ کا وقت رکھیں، آدھے گھنٹے کا وقت رکھیں، لیکن وہ وقت آپ نے لیا، میں نے آپ کو دیا. یار یہ مطلب کہ کوئی اخلاق ہے، یار کردار ہے، کردار کی بھی کوئی بات ہوتی ہے. یار یہ میری درخواست ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے. یعنی یہ بعض اوقات اگر ایسا عمل نہیں ہو پاتا تو میں اپنے آپ کو بھی اس معاملے میں ملامت کرتا ہوں، یعنی حتیٰ کہ لفٹ میں اگر مجھے جانا ہوتا ہے نماز کے لیے بھی، تو سم ٹائم جیسے کہ کوئی ایسی چیز چل رہی تو مجھے بعد میں افسوس ہوتا ہے، یار جیب میں موبائل کیوں نہ رکھا. اب جو لفٹ میں جو 2 آدمی تھے تم سے ملنا چاہتے تھے، اندازہ ہو جاتا ہے، پھر میں اپنے آپ کو پھر، لیکن کوشش یہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی مطلب مجھے پتا ہے کہ
کوئی آئے گا کھڑا ہوگا بات چیت کوئی بھی موقع ملے گا تو یار اب میرا موبائل اس کے آگے رکاوٹ بن گیا اور وہ لحاظ میں مربت میں تو نہیں آئے گا. تو ایسے موقع پر میں خود اپنا موبائل اپنے جیب میں کیوں نہ ڈالوں. 2 منٹ 1 منٹ کا بات ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ مطلب کہ موقع مل جائے گا کر لیں گے. یعنی میں نے میرے امیر سنت کو یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنا وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور وہ وظیفہ پتہ ہے کہ یہ وقت نکل جائے گا تو وظیفہ رہ جائے گا. اوقات کے جو ہوتے ہیں نا کہ بھائی غروب آفتاب تک یہ پڑھ لینا ہے مثال طور پر, لیکن امیر سنت جب دیکھیں گے نا کہ کوئی بات کرنے کے لیے آ رہا ہے, اب آپ غور کریں گے کہ ثواب کس میں زیادہ ہے, اس کی بات سننے میں کہ اس میں. آپ اپنا وظیفہ روک کر اس سے بات کرتے کہ اس میں اس کی دلجوئی ہے, اس میں خوشی ہے. اور فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا. سلمان بھائی سبحان اللہ, یہ وہ تصورات ہیں جو ہم نے دعوت اسلامی میں سیکھے ہیں, ہمیں سمجھائے گئے ہیں, ہمیں بتائے گئے ہیں, اس میں ہماری تربیت کی گئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس تربیت کو لیا کتنا ہے, مگر کی گئی ہے. اور یہ عمل بہت اچھا لگتا ہے, دل کو خوشی بھی ملتی ہے. نہیں ہو پاتا بعد میں دل میں ایک ملامت سی آ جاتی ہے کہ یار نہیں کرنا چاہیے تھا, مطلب نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ہے. اب آپ کچھ کہنا چاہتے تھے. جی صاحب, الفاظ کی ادائیگی اور الفاظ کا چناؤ یہ بڑا اہم ہوتا ہے, اور الفاظ سے ہی بات بنتی ہے اور الفاظ سے ہی بات جو ہے یہ بگڑتی ہے. تو اس پر جو ہے وہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ ہم گفتگو کرتے ہوئے کس طرح کے الفاظ, جیسے ہم نے کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے یا کسی کی غلطی ہی ہے, ایکس وائی زی لے لیں, گھر میں ہے, ادارے میں ہے, کہیں پر بھی ہے, تو کام غلط ہی کیا ہے اور ہمیں اس کو اس پر جو ہے وہ بتانا ہے, سمجھانا ہے, تو اس پہ ہم جو ہے وہ کیا انداز سلمان اختیار بھائی پھول مارے جاتے کہ نچھاور کیے جاتے ہیں؟ کریں. پھول تو نچھاور کیے جاتے ہیں. نچھاور کے مارنے کا انداز اور نچھاور کے انداز میں فرق ہے. بالکل فرق ہے ایسا. نچھاور کیے جاتے ہیں, ہاں جی, مارے جاتے ہیں. آپ نے کبھی کبھی دیکھا کہ لوگ گاڑی پر ہلاتے تیری نچھاور کرنے کے لیے پھول, لیکن نکال کے جو گاڑی پر مارتے ہیں. اب پرسنالٹی بھی کوئی میٹر, جنہیں پھول پیش کیے جا رہے ہوں, جی جب آپ انہیں پھول ماریں گی بھی تو ان کو لگے گا. ایسا ہی آپ کے سامنے ہے کون, یہ بہت میٹر کرتا ہے. اب بات کر کے, کیونکہ لوگوں کے مقام اور مرتبے اور ان کے اسٹیٹس کے مطابق آپ کو لفظوں کا انتخاب لانا پڑتا ہے. یار ایسے بندہ سوچ رہا ہوتا ہے نا میں تو صحیح وے پہ جا رہا ہوں, میں تو جو بات کہہ رہا ہوں میں تو صحیح بات کہہ رہا ہوں, غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں. صحیح بات صحیح لفظ اور صحیح طریقے پہ ہونی چاہیے, ٹھیک, ورنہ بات اپنی اہمیت کھو دیتی ہے. اگر بات کی کوئی اہمیت ہے, آپ کو خود لگتا ہے کہ آپ کی بات کی کوئی اہمیت ہے, تو کائنڈلی اس کو اہم کر کے دیں, اس کو غیر اہم طریقے سے نہ دیں. آپ کبھی کوئی سی کمپریہنسیو یا بڑی میٹنگز وغیرہ آپ نے شرکت کی ہو, میٹنگز وغیرہ اس طرح کے مشورے ہوتے ہیں, تو اس میں بعض اوقات میں دیکھا ہوگا کچھ لوگ آپس میں اس طرح کی گفتگو, ادھر سے وہ بول رہا ہے, ادھر سے وہ بول رہا ہے, ادھر سے وہ بول رہا ہے. ایسے میں بعض سمجھدار لوگ کبھی نہیں کلام کرتے. اس کو پتہ ہے کہ اس گفتگو میں میری بات کہیں مس ہو جائے گی, کھو جائے گی, اور وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا. لوگوں کے رکنے کا انتظار کریں, بھیڑ میں اپنی گاڑی نہ ڈالیں, ڈینٹ لگ جائے گا, گاڑی فائدہ نہیں ہے کوئی بھی. تھوڑا ٹریفک کھلنے تو دو یار, اتنا رش, ادھر سے یہ بول رہا ہے, ادھر سے ادھر سے, آپ میری بات بھی سنو نا, ارے میں بھی اب ادھر سے, ارے بھائی میری بات سنو یار, دیکھو یہ اچھا ادھر سے یہ, اب سمجھ نہیں آتی کہ اچھا جو سننے کے لیے بیٹھا اس کی بھی نہیں سمجھ رہے, یہ تو آپس میں لگے ہیں. تو یہ ماحول آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, ٹھیک ہے, میں نے بھی کہیں کہیں یہ ماحول دیکھے ہیں. اب ایسے ماحول میں بھی جو سلجھا ہوا, پڑھا لکھا, سمجھدار اور حکمت جس سے اللہ جسے نصیب کرتا ہے, وہ نارملی ایسی صورتحال میں بات نہیں کرے گا. اب اس کو یار آپ تو بولو, بولنے کا ماحول بنے گا تو میں بھی بولوں گا, وہ یہی بولے گا, آپ کب کیسے بولوں, کب بولوں, تو وہ موقع کا انتظار کرے گا, پھر وہ بات کرے گا. تو یہ بات کرنے کے, کلام کرنے کے انداز. اچھا اب رہی بات کرنا, فن کلام سے پہلے فن سماعت ہے, جس میں سننے کی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے نا, وہ بولنے میں نارملی ناکام ہو جائے گا.
ہمارے یہاں سننے کی اتنی زیادہ صلاحیت نہیں ہے، حالانکہ کان دو ہیں. زبان ایک ہے. تو اس لیے سننے کی بھی کیپیسٹی ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے. نو ڈاؤٹ ہر بولنے والے کو اپنے کلام کو مکمل مگر مختصر کرنا چاہیے، مکمل مگر مختصر کرنا چاہیے، تاکہ سامنے والا بات آپ کو رسپونڈ کر سکے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، میں اگر ہمارے ناظرین سے عرض کروں کہ آپ بات کر کس سے رہیں یہ بھی دیکھیں. بعض اوقات ہر ایک کو بہت ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہوتی، 2 لفظ آپ کہتے ہیں نا اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے، مگر آپ نے 20-25 منٹ اس کے لے لیے. اور یہ بات جو تجربے کار ہیں اس کو بات کا مجھے اندازہ ہو جائے گا، ان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جب کوئی بات شروع کرتا ہے نا، شروع کی 1 منٹ کے اندر وہ پوری بات سمجھ چکا ہوتا ہے، اس کا جواب اس کے ذہن میں ہوتا ہے. آپ کی 10 منٹ کے بعد اس نے وہی جواب دینا ہے جو جواب اس کی شروع کے 1 منٹ کے اندر اس کے ذہن میں آ چکا تھا. تو اگر سامنے والا تجربے کار ہے، جہاں دیدہ ہے وغیرہ وغیرہ، اگر آپ کو لگتا ہے کیسا ہے تو بڑی شارٹ ڈسکشن کیا کریں. اور اس کے سامنے اچھا وہ پھر کہہ دے کہ مجھے مزید تھوڑا سا وضاحت کرے، پھر وضاحت کر دیں. صحیح. مگر اس کو جتنی شارٹ ڈسکشن کریں گے تو ہوگا. میسج میں بھی ایسا ہی کریں. اب تو خیر فزیکلی بھی لوگوں کا ملنا جلنا ہے نہیں ہے، ڈیجیٹلی تو لوگوں کا ملنا ہے. 1 میسج 2 میسج 3 میسج 4 میسج 5 میسج، ارے بھائی بس کر دو. ایک مطلب جو جتنی گفتگو کرنی تھی آپ نے 10 میسج میں گفتگو کر لی، وہ 10 کے 10 میسج کا لوڈ آپ نے اس کے اوپر ڈال دیا کہ میری بات سنو. میں آپ کو واقعی بتا رہا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا رک جاتے، ان 10 میسیجز کو اگر آپ غور کرتے تو اس کو 1 منٹ کے میسیج میں بیان کر سکتے تھے، اس کو 1 منٹ کا میسیج کر دیتے. لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کا ٹک 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 بھیج رہے ہیں. اب وہ بعض اوقات کہاں ہے، میں نے بتاؤں بعض اوقات لوگ ہسپتالوں میں ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگ ایمرجنسی میں ہوتے ہیں، ایسی میٹنگس میں ہوتے ہیں. اچھا اب اس میں بھی ہے کہ اب یہ آ رہا ہے، اب یہ اچھا یہ بھی کن کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کہ جو بار بار موبائل اپنا سامنے رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایسی کیفیت میں تو موبائل جیب میں رکھ لیں، سائلنٹ کر کے رکھیں. اگلا بھیج رہا تو بھیجنے تھے، اب کیا کر سکتے، اس کو تو نہیں سمجھا سکتے تھے، آپ بھی سمجھ جائیں. اور موبائل جیب میں رکھ لیں، جب نکلے جب فارغ ہو جائے تو دیکھ لیجئے گا. تو کہتے ہیں نا کہ بے پردہ عورت کو اگر با پردہ نہیں کروا پا رہے تو کم از کم اپنی نگاہوں پر ہی حیا کا پردہ ڈال دیں. تو اگلے کو تو نہیں پتا کہ آپ کتنی ایمرجنسی میں ہیں یا آپ کی صورت حال کے اندر ہے. اور اگر آپ بہت زیادہ ایمرجنسی میں بھی موبائل سامنے کیوں رکھا ہوا ہے. اور اگر موبائل میں بھی کوئی ایمرجنسی کال آنے والی تو اس کو بائی پاس پہ کر دیں. اس میں آپشنس موجود ہیں کہ آپ کو ان کی کال آ جائے گی، باقی سائلنٹ میں چلا جائے گا. یہ پتہ ہے جن کو موبائل یوزر ہیں ان کو تقریباً چیزیں پتہ ہوتی ہیں. تو یہ جو اسوہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آج ہم نے ذکر کیا، کلام کے تعلق سے، بات کرنے کے تعلق سے، گفتگو سننے کے تعلق سے، گفتگو کرنے کے تعلق سے، مسکراہٹوں کے تعلق سے، توجہ دینے کے تعلق سے، یہ ساری جو آج جو ایک بات بیان کی، اب یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ ہمیں اس چیز کا واسطہ پڑتا ہے زندگی میں. اس میں پھر جیسے جس کا اسٹیٹس اور جس کو اللہ نے تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا، ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اس انداز کو بھی اپنے پیش نظر رکھ کے اس کو اختیار کریں. ایک کل بھی کوئی ایسا کلام نہیں ہو سکا تھا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، یہ شعر سنا دیں. اور اسی کے ساتھ ایک دو اور بھی اسی طرح کلام کے شعر ہیں کہ وہ میں نثار تیرے کلام پر سنا تھا. میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، مینیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلو علیہ وآلہ، تیرے آگے یوں ہے
کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ملک تمہارا خلق الہی، فیض تمہارا نام متناہی، اے پاکیزہ سیرت والے تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر